الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله جل شأنه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون روى مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر الحديث وكما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین خالق و مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، سمیع مجیب ہے، علیم بصیر ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں۔ انسان کو علم دیا جو انسان نہیں جانتا تھا، ہدایت کا راستہ اس کے لیے ہموار کیا، توفیق اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو وہ توفیق دے دے وہ موفق ہے، جس کو وہ توفیق نہ دے وہ محروم اور بد نصیب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صلاۃ و سلام اس کے بعد لامحدود انگنت بے شمار اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے علم کی اور علماء کی اہمیت، ان کے مقام کو اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 12 صفر 1446 ہجری مطابق 16 اگست 2024 عیسوی آپ مسجد عزیزیہ میں بیٹھ کر یا لائیو فیس بک پر مکسلار پر خطبہ جمعہ کا اردو میں ترجمہ سن رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر یہاں پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے علم کی اہمیت اور ہماری ذمہ داری۔ اس موضوع کو منتخب کرنے کی وجہ ہے پرسوں سے یعنی اتوار سے نیا تعلیمی سال شروع ہونے جا رہا ہے مملکہ میں، بلکہ گلف کے بہت سارے ممالک میں۔ نیا تعلیمی سال، نیو ایکیڈمک ایئر شروع ہونے جا رہا ہے، تیاریاں چل رہی ہیں مدرسوں میں، اسکولوں میں، اور سنڈے پہلا دن ہے انشاءاللہ۔ تمام بچے جو عربی مدارس سے تعلق رکھتے ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول جائیں گے، ان کے والدین ان کو بھیجیں گے۔ اسی مناسبت سے اس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے
کہ علم کی اہمیت بتاتے ہوئے والدین کی اور اساتذہ کی ذمہ داریوں کو بھی اس میں بتایا جائے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ انسان کو علم دیتا ہے، اور علم بہت بڑی نعمت ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک دین کا علم ہے، ایک دنیا کا علم ہے۔ سعودی عرب کے جو مدارس ہیں، اسکولوں کی میں بات کروں، عربی اسکولوں میں دین اور دنیا دونوں کا علم دیا جاتا ہے۔ دینی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، جیسے کہ توحید ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، سیرت وغیرہ۔ اس کے علاوہ دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، جیسے کہ سائنس ہے، میتھس ہے، یا کمپیوٹر ہے، یا اس کے علاوہ علوم ہیں جو دنیاوی مفید علوم ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جہاں تک غیر عرب کی میں بات کروں، جو اسکول یا مدارس ہیں یہاں پر، ان میں دنیا ہی کی تعلیم زیادہ دی جاتی ہے۔ مختلف سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، اور میرے خیال سے وہ بھی اکیڈمک ایئر شروع ہونے جا رہا ہے، شاید 25 اگست، یعنی یہ سنڈے نہیں، اس کے بعد والا سنڈے، یہ سنڈے سے عربی اسکول شروع ہو رہے ہیں۔ بچے ہمارے آپ کے بہت سارے بچے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو سنڈے آ رہا ہے 25 اگست انشاءاللہ، اس میں دنیاوی علوم کے جو مدارس ہیں وہ بھی شروع ہونے جا رہے ہیں۔ عام طور پر جو مدارس آپ جانتے ہیں، کیونکہ آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، میرے بچے اسکول جاتے ہیں، مجھے معلوم ہے میرے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں یہاں پر، اس میں دنیاوی علوم زیادہ تر پڑھائے جاتے ہیں۔ اسلامیات کے نام سے ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، میری جو نالج ہے، کیونکہ میرے بچے عربی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ایک بچے کا انشاءاللہ الواحہ میں ایڈمیشن ہو چکا ہے، جائے گا انشاءاللہ سنڈے سے۔ تو اسلامیات کے نام سے ایک جو ہے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اور جو بچوں کو میں نے دیکھا ہے، جانتا ہوں، میرے شاگرد ہیں، مطلب دعوت سینٹر آتے ہیں، پڑھتے ہیں میرے پاس، ان سے پتہ چلا یہ ایک سبجیکٹ اسلامیات کے نام سے پڑھایا جاتا ہے، جس میں کچھ بنیادی چیزیں اسلام کی بتائی جاتی ہیں۔ عقیدے کی تفصیل، فقہ کے جو مسائل ضروری ہوتے ہیں، سیرت وغیرہ، یہ تمام تفصیلی سبجیکٹ نہیں پڑھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے۔ دوسرے سبجیکٹ جو کریکولم کے ہوتے ہیں اس کو پڑھانا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ تو معلوم ہے۔ اب آگے سنو، علم کی اہمیت۔ علم کی اہمیت کا کیا مطلب ہے؟ کون سے علم کی ہم اہمیت کی بات کر رہے ہیں؟ ہم دینی علم کی یا دنیاوی علم؟ کیونکہ علم دو ہیں، ایک دین کا علم، ایک دنیا کا علم۔ آپ بھی اسکول گئے، میں بھی اسکول گیا، آپ بھی کالج گئے، میں بھی کالج گیا، آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا ہے۔ دین دنیا دونوں کا الگ الگ علم ہوتا ہے۔ دین کے علم کی ہم جب بات کرتے ہیں تو 3 قسم کے علم اس سے مراد ہوتے ہیں۔ رب اللہ تعالیٰ کی پہچان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، اور دین اسلام کی پہچان۔ اس کے لیے مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں، جیسے عقیدہ ہے، فقہ ہے، سیرت ہے، اصول تفسیر ہے، حدیث ہے، وغیرہ وغیرہ، جہاں جو ہے رب کی معرفت کرائی جاتی ہے، جیسے عقیدے میں، ٹھیک ہے، دین کی معرفت جہاں کرائی جاتی ہے، فقہ وغیرہ بہت سارے سبجیکٹس اس میں آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، جس میں سیرت وغیرہ آتی ہے، اور یہی ہر انسان کے قبر میں سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو دین کا علم یہ ہوتا ہے جو عام طور پر مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، یا اسلامک یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ دنیاوی علوم میں بہت سارے علوم آتے ہیں، بہت سارے کورسز، بلکہ جیسا کہ بعض نے کہا یہ تعلیم نہیں ہے، یہ کورسز ہیں۔ بعض نے کہا یہ تعلیم نہیں ہوتی، یہ کورس بتائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں بچوں کو، جس میں انگلش ہے، میتھس ہے، سائنس ہے، کمپیوٹر سے پتہ نہیں اور کون سے سبجیکٹس ہیں۔ ہمارے زمانے میں سوشل اسٹڈیز وغیرہ بھی تھی، آج بھی ہے نہیں ہے۔ بہرحال یہ دنیاوی علوم پڑھائے جاتے ہیں، جس سے دنیا کی بہت ساری چیزیں انسان کو معلوم ہوتی ہیں۔ یہ بھی مفید، یہ بھی مفید، یہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری۔ لیکن قرآن و حدیث میں جس کی اہمیت آئی ہے، جس کا اجر بتایا گیا ہے، ابھی میں چونکہ آیتیں پڑھوں گا تو آپ بولیں گے بھئی یہ کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ جیسا کہ پہلی آیت خطیب صاحب نے بھی پڑھی، جس آیت میں اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اور فرمایا کہ یہ کہو ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ابو ہریرہ جو پہلی حدیث میں نے پڑھی، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو علم کی طلب میں نکلتا ہے، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔
اسی طریقے سے وہ دوسری حدیث جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں وہ مخلوق جو آسمان میں، یعنی فرشتے، اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے، حتیٰ کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر، عالم کی فضیلت عابد عبادت گزار پر ویسی ہے جیسے چاند کی بدر 15ویں چاند کا جو 14ویں چاند کی جو فضیلت عام ستاروں پر ہوتی ہے وہی فضیلت ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالموں کے بارے میں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے ان کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ اپنے علم نبوت کا وارث بنایا، لہٰذا جو اس کو لے لے علم کو، وہ بہت بڑی خوبی اس نے، بہت اچھائی اس نے جمع کر لی۔ یہ بھی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ جو حدیثیں ہیں، تو یہ جو قرآن اور حدیث میں علم کی فضیلت بیان کی گئی، اس سے اصل دین کا علم ہی مراد ہے، وہی چونکہ اصل علم ہوتا ہے جو بندے کو خالق سے جوڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے، ان کے حقوق ادا کیسے کیے جائیں، دین کی پہچان جس میں ہوتی ہے، اور دین پر چلنا پھر اس کے بعد آسان ہو جاتا ہے، یہی مراد ہے۔ لیکن علماء نے یہ بھی بتایا ہے، امید ہے کہ انسان اگر جو دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، جیسے سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، انجینئرنگ ہے، اور بھی جو دنیاوی علوم ہیں، اگر وہ اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اس علم سے فائدہ پہنچاؤں گا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ یا بچی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ایک بچہ یا بچی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، بھائی کیا نیت ہے آپ کی، کیوں سائنس پڑھتے ہیں، کیوں آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ اگر نیت یہ ہے کہ میں ڈاکٹر اس لیے بنوں تاکہ میں مسلمانوں کو فائدہ پہنچاؤں، امت کو میرے اس علم سے فائدہ ہو، تو انشاءاللہ اس کی ڈاکٹری پر اس کو اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے انجینئر، اسی طریقے سے باقی AI وغیرہ کرنے والے لوگ۔ تو یہ ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ تعلیم کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے۔ میں نے بہت پہلے، میں آپ کو ایک سوال کروں جو آپ سے کروں گا، لیکن جواب مجھے مت دیجیے آپ، نہ میں مانگوں گا آپ سے جواب۔ میں نے کئی سال پہلے دعویٰ سینٹر میں، جب آج بھی علمی دورے ہوتے ہیں، آج بھی صبح کورس ہوا ہے ہمارے پاس لیول 1 لیول 2 کا، لیول 2 میں الدروس المہمہ بڑی اہم کتاب ہم نے شروع کی ہے، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، گزارش ہے، فری آف کاسٹ یہ تعلیم ہو رہی ہے جو دعویٰ سینٹر میں دی جاتی ہے، ہر جمعہ صبح 9 بجے سے 11 بجے تک، 11:15 بجے تک آپ ضرور آئیے اپنی خواتین کے ساتھ۔ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، بڑی زبردست اہم دینی اسباق، the important lessons for every Muslim، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے۔ یہ کتاب آج سے ہم نے شروع کی ہے وہاں پر، آج بالکل مقدمہ رہا اس کا، آئندہ جمعے سے باقاعدہ اس کتاب کو پڑھایا جائے گا، آپ ضرور آئیے، آپ مس مت کیجیے اس کو، یہ بہت شاندار کتاب ہے جو وہاں پر پڑھائی جا رہی ہے انشاءاللہ۔ تو بہت سال پہلے ایسی جو کورسز تھے جو سالوں سے جو ہمارے دعویٰ سینٹر میں چلتے ہیں، میں نے ایک سوال کیا تھا آڈیٹوریم میں، وہاں پر، آپ کا بچہ اسکول کیوں جاتا ہے؟ یہ سوال میں نے کیا تھا۔ آپ بھی اسکول گئے، آپ کا بچہ بھی اسکول جاتا ہے، تو ایک سوال تھا، میں نے کہا کہ آپ آئندہ جمعہ اس کا جواب دیجیے کہ بچہ آپ کا اسکول کیوں جاتا ہے۔ اسکول بھیجنا چاہیے، اسکول نہیں بھیجنا چاہیے، میں خود بچوں کو بھیجتا ہوں، آپ بھی بھیجتے ہیں، میں بھی اسکول گیا، آپ بھی اسکول گئے، میں بھی مدرسہ گیا، آپ بھی مدرسہ گئے ہوں گے، ہم اسکول پڑھے، ہم نے دنیا کا علم حاصل کیا، لیکن کیوں ایک سوال ہے، اس کا صحیح جواب آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ تعلیم کی اپنی جگہ اہمیت ہے، دنیاوی تعلیم سے فائدے ہیں، دینی تعلیم سے سب سے زیادہ فائدہ ہے، دونوں علم حاصل کرنا چاہیے۔ دین کا علم نہیں ہوگا تو دین کا علم نہیں ہوگا تو عمل صحیح نہیں ہوگا، حلال و حرام کی تمیز نہیں معلوم ہوگی، صحیح عقیدے غلط عقیدے کا فرق نہیں معلوم ہوگا، نماز پڑھنے کا طریقہ، عمرہ کرنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ، مسائل احکام نہیں معلوم ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقفیت نہیں ہوگی۔ علم نہیں ہوگا تو دنیا برباد ہو جائے گی، دین کا علم نہیں ہوگا تو قبر کے سوالات کے صحیح جوابات نہیں ہوں گے، کل قیامت کے دن جو ہے بہت بڑا نقصان ہوگا، اسی لیے دین کا علم ضروری ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور میرے خیال سے شاید ہی کوئی اس کا انکار کرتا ہے کہ دین کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا بنیادی علم ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، ہر ایک کو، آپ بے شک ڈاکٹر بنیے، بے شک
بچوں کو اسکول بھیجیے، لیکن دین کا بنیادی علم آپ کے بچوں کو آنا چاہیے، ہونا چاہیے، ضروری ہے، ورنہ کیسے زندگی گزارے گا وہ؟ اگر ایک بچے کو یہی نہیں پتا کہ توحید کیا ہے، اس کا عقیدہ صحیح کیسے ہوگا؟ اگر بچے کو وضو، طہارت، نماز کے مسائل صحیح نہیں معلوم ہوں گے تو وہ کیسے وضو کرے گا، کیسے طہارت حاصل کرے گا، کیسے نماز پڑھے گا؟ اسی لیے ضروری ہے علم حاصل کرنا دین کا، تاکہ عمل صحیح ہو، اور جو عمل صحیح ہوگا وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا تو اللہ اس کو اجر دے گا۔ دنیا میں علوم ضرور دیجیے، ضرور پڑھائیے دنیا کا علم، بچوں کو اسکول بھیجیے، آپ پڑھائیے، محنت کیجیے، تاکہ وہ دنیا کے علوم کو سیکھیں، ان کو معلوم ہو کہ 1+1=2 ہوتا ہے، ان کو معلوم ہو کہ لنگس کا کیا کام ہوتا ہے، ان کو معلوم ہو کہ کمپیوٹر چیز کیا ہے، ان کو معلوم ہو کہ AI کیا ہے، یہ جس کی طرف دنیا جا رہی ہے آج، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا چیز ہے، ان کو معلوم ہو۔ دنیا کی کوئی بھی تعلیم جس سے آپ کے بچے کو فائدہ ہو سکتا ہے ضرور دیجیے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احرص علی ما ینفعک، صحیح حدیث ہے، ہر وہ چیز جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ ضرور کیجیے، لیکن اصل علم جو اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے، میں نے گلبرگہ میں بولا ہے، اعلیٰ تعلیم جو ہے دین کی تعلیم اعلیٰ تعلیم، دنیا کی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر دنیا کی تعلیم اعلیٰ تعلیم ہے تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیم دی وہ اعلیٰ نہیں تھی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی، علم دیا وحی کے ذریعے، وہ اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ ہے، وہ کتاب و سنت کا علم اعلیٰ تعلیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ ڈگریوں کو اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں، یہ کورسز ہیں پورے، یہ اس کو اعلیٰ تعلیم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تعلیم ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ فائدہ مند ہے، ضرور اس میں کوئی انکار نہیں۔ بڑی سے بڑی ڈگریاں اچھی چیز ہے، فائدہ مند ہوتی ہیں، نوکریاں ملتی ہیں اس کے ذریعے جو ہے دنیا کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے میں آسانی ہوتی ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، انکار ہم نہیں کر رہے، لیکن اس کا اعلیٰ تعلیم کا نام نہیں دینا اس کو، یہ نام غلط ہے۔ ہر کوئی اعلیٰ تعلیم اعلیٰ تعلیم اعلیٰ تعلیم اس کو ہوتا ہے، اعلیٰ تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیم دی وہ سب سے اعلیٰ تعلیم ہے، اور وہ قال اللہ قال رسول ہے، دین کی تعلیم ہے۔ بہرحال علم ضرور ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے معلوم؟ مسئلہ وہی ہے کہ علم کی اہمیت ہمارے پاس جب کہتے ہیں تو دنیاوی علم کی اہمیت زیادہ ہے، دین کی کم ہے۔ ہمارے پاس دین کی علم کی اہمیت کیسی ہے کہ بچے کو تلاوت آ جائے، قرآن پڑھنا بچے کو آ جائے، وضو نماز آ جائے، بس ختم۔ عمرے کو لے کے جائیں گے ہم غلطی کریں گے، وہ بچہ بھی غلطی کرے گا، ہم احرام کی غلطی کریں گے، بچہ بھی غلطی کرے گا، ہم حج کو لے جائیں گے بچوں کو، ہم بھی غلطی کریں گے، بچے بھی غلطی کرے گا، چلے گا، یہ چلے گا والا مسئلہ ہے ہمارے پاس، چلتا ہی۔ لیکن دنیا کی تعلیم کے لیے ہم قربانیاں، محنت، پیسہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، پیسہ، وقت، قربانی، سب کچھ، محنت، جد و جہد، حالانکہ غلط نہیں ہے، ہونا چاہیے تاکہ بچہ قابل بنے، بچہ اچھا بنے، بچہ ڈاکٹر بنے، بچہ انجینئر بنے، بچہ جو ہے اسپیشلسٹ ہو، تخصص حاصل کرے کسی فیلڈ میں، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن دین کا علم، مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم مسلمان ڈاکٹر ہے، لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ اس کو نہیں پتا، انجینئر بن گیا، AI میں وہ چلا گیا، بہت ساری چیزیں اس نے سیکھی ہیں، کمپیوٹر، بہت ساری چیزیں اس نے سیکھی ہیں، لیکن اسلام کے ارکان اس سے پوچھے نہیں معلوم، ایمان کے ارکان اس کو نہیں پتا، فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو نہیں پتا، ضروری بیسک دین کی نالج، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے بیسک پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کون سا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے چند نام بتا دو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی جو زندگی تھی یا نبوت سے پہلے کی، اس کے متعلق کچھ بتاؤ، نبوت کے بعد کی زندگی کیسے نبی بنائے گئے آپ، ایک دو حدیثیں یاد ہو نہیں، ایک حدیث بھی یاد نہیں، کچھ آداب بتا دو، کھانے پینے کے سلسلے میں اسلام نے کیا کہا ہے، بات چیت کرنے کے سلسلے میں اسلام نے کیا کہا ہے، طرز حیات نہیں ہے صاحب بچوں کے پاس، کیوں؟ بچوں کے پاس دین کا تعلیم، دین کا علم نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہے، کون حل کریں گے اس کو؟ والدین۔ بہرحال علم کی اہمیت، اللہ تعالیٰ جو ہے علم سے بلندی عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے علم سے انسان کو سربلندی اجر عظیم دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں، جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں۔ میں نے کہا نا کہ آپ جو ہے ماں باپ ہیں، اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے آپ کو نوازا ہے، آپ کے پاس بیٹے ہیں، آپ کے پاس بیٹیاں ہیں، یا صرف بیٹیاں ہیں یا صرف بیٹے ہیں، جو بھی ہیں نعمت ہے۔
نہیں ہے تو آزمائش ہے، انتظار کیجئے، آزمائش ختم ہوگی، نعمت ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے امید کیجئے، دعائیں کیجئے، اللہ اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ گھر میں اولاد ہے، میرے 5 بچے ہیں، میں ان کا ذمہ دار ہوں، 3 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں میرے، میں ذمہ دار ہوں۔ آپ نے ذمہ دار ہے میرے بچوں کا، آپ کے بچوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ کے اپنی اولاد کی آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ ان کو دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، یا صرف دنیا کی دے رہے ہیں؟ دین کی کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ قرآن ناظرہ پڑھا رہے ہیں تو یہ دین کی تعلیم تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے قرآن پڑھنا آ رہا ہے بچہ، لیکن کیا وہ جانتا بھی ہے کچھ چیزیں؟ اس کے عقیدہ کیا ہے؟ کہ توحید کی تعلیم بچے کو آپ نے دی، اسلامی آداب اور اخلاق بچوں کو بتایا آپ نے؟ یہ سب کہاں ملتا ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس سے ہمارے بچے دور ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ حقوق الوالدین کیا ہیں؟ یہ دین کی تعلیم ان کو ملیں گے کوئی سب۔ میں 8 کلاس تک پڑھا، میں خود 8 تک مجھے کبھی کوئی میں سائنس فزکس کے سب پڑھا، فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کے LKG UG کے بعد فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کے 8th اسٹینڈرڈ تک میں نے تعلیم حاصل کی دنیا کی۔ انگلش میڈیم اسکول کا میں اسٹوڈنٹ تھا۔ میں نے 8 سال میں کبھی ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ، اخلاق وغیرہ نہیں سیکھا، کیونکہ سائنس بھی پڑھا میں جڑا۔ لیکن جب مدرسہ گیا، مالیگاؤں جب گیا میں، تو مجھے پھر حقوق الوالدین پتہ چلے، اسلامی تعلیم میں نے حاصل کرنا شروع کی، تب مجھے پتہ چلا کہ اللہ کون ہے، رسول کیا ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے۔ بہرحال ضروری ہے، میں مثال دے رہا ہوں اسی لیے۔ تو ہمارے بچے اگر دین نہیں سیکھیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو دین بھی سکھائیے اور دنیا بھی سکھائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کے دلوں میں علم کی محبت، تعلیم بہت بڑی چیز ہے، علم کی محبت ان کے دلوں میں آپ پیدا کریں۔ دیکھیں کسی بھی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ جس ماحول میں بچوں کو ڈھالیں گے ویسے بچے بنیں گے۔ آپ جانتے ہیں بچے کہاں سے سیکھتے ہیں، یہ بتائیے آپ۔ ایک بچہ گالی دے رہا ہے، ایک بچہ اخلاق سے گفتگو کر رہا ہے، ایک بچے کے زبان پر گالی کبھی نہیں ہے، دوسرا بچہ گالی دے رہا ہے، دونوں بھی بچے ہیں نا، ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں۔ اس کی زبان میں گالی ہے، اس کی زبان میں ذکر ہے اللہ کا، تلاوت ہے، خیر ہے، تو دونوں میں فرق کیسے آ گیا؟ کیا یہ جنگل میں تھا کہ شیر نے گالی دینا سکھایا اس کو؟ چیتے نے کہا دیکھو گالیاں کیسے دی جاتی زبان کے اندر؟ نہیں بھائی، شیر جنگل میں کہاں، بچہ بلڈنگ میں رہتا ہے آپ کے۔ اس کے ماں باپ کا اثر ہے، تعلیم کا، گھر کی تربیت کا اثر ہے۔ یہاں ماں باپ نے اخلاق سکھائے تو بچے کی زبان پر جو ہے اللہ کا ذکر ہے، دین ہے، اچھی بات کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں۔ یہاں گھر میں شاید باپ سے یا ماں سے اس نے گالیاں سیکھی، گھر میں گالیاں دی جا رہی ہیں تو بچے نے گالی دینا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑا تربیت، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دین دنیا کی ضروری تعلیم دیں، دین کی ضروری تعلیم، دنیا کی تعلیم، اور ان کے دلوں میں علم کی محبت پیدا کریں، علم کا ادب اور احترام۔ بچہ علم کا ادب نہیں کرے گا، سبجیکٹ کا ادب نہیں ہوگا، اس کے اندر احترام نہیں ہوگا تو کیسے سیکھے گا اس کو؟ ایک دوسرا معلم، استاد کا احترام۔ آج دیکھیے بچوں کا رویہ اساتذہ کے ساتھ، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ دین پڑھ رہا ہے بچہ تو اس کے اپنے استاد کے ساتھ اس کا رویہ کیسے ہے؟ اگر وہ اسکول جاتا ہے تو ٹیچرز کے ساتھ اس کا رویہ، اس کا بیہیویئر کیسے؟ کہاں سے بد اخلاقی آ گئی؟ وہ استاد جو آپ کو دین یا دنیا کے فائدے کی چیز پڑھا رہے ہیں، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، دین پڑھا رہے ہیں آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا، دنیا پڑھا رہے ہیں جس سے دنیا میں فائدہ ہوگا، آپ ان کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے ان کا، یہ بچے کو علم آئے گا؟ یہ بچہ تعلیم یافتہ بنے گا، اچھا بنے گا؟ نہیں۔ بہت ضروری ہے یہ چیز ان کے اندر پیدا کریں، ان کو بتائیں کہ نہیں، استاد ہیں، استاد کا ادب کرو، معلم کی عزت کرو، ٹیچرز کی رسپیکٹ کرو۔ یہ سب چیزیں اپنے بچوں کو بتائیں، اور ان کو بتائیں کہ سستی کاہلی، لاپرواہی، کھیل کود سے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ کامیابی چاہتے ہیں تو محنت کرنا پڑے گا، دین کا مکمل علم چاہیے تو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، جاگنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا، پریپریشن اچھی ہونی پڑے گی، ہوم ورک کرنا پڑے گا، واجبات حل کرنے پڑیں گے۔ دنیا کے علوم اچھا چاہتے ہو، اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، اچھے انجینئر بننا چاہتے ہو، یا کسی بھی فیلڈ میں آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس میں آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، بیٹی محنت کرنی پڑے گی۔ تو ان کے اندر جو ہے یہ چیز پیدا کریں تاکہ وہ اچھے بنیں اور کامیاب ہوں۔ بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وہی دیتا ہے جتنا اس نے کوشش کی. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ قرآن کی مشہور آیت ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ انسان کو اتنے ہی ملتا جتنی اس نے کوشش کی. بچے کی کوشش جتنی اتنی. اسی لیے دیکھیے رزلٹس جب آپ دیکھتے ہیں چاہے مدرسوں کے ہوں, دینی مدرسوں کے یا دنیاوی تعلیم کے, آپ دیکھیے جس بچے نے توحید اچھی پڑھی آپ دیکھیے اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا اور وہ اچھے نمبرات لائے گا. جس بچے نے فقہ اچھا پڑھا آپ دیکھیے فقہ میں اچھے درجات سے پاس ہوگا. جس بچے نے سائنس اچھی پڑھی آپ دیکھیے سائنس میں مارکس اس کے اچھے ہوں گے, رزلٹ اچھا ہوگا کیونکہ اس نے محنت کی ہے. اور جو بچہ سال بھر سوتا رہا کھیلتا کودتا رہا تو ظاہر بات ہے اس کا اثر اس پر ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگر آپ استاد ہیں یا ٹیچر ہیں, فیمیل ٹیچر, آپ کی ذمہ داری ہے. والدین ایک امید کے ساتھ آپ کے پاس اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. آپ اگر دین کے معلم ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ دین کے معلمہ ہیں آپ کی ذمہ داری ہے. آپ دنیاوی علوم کی کسی اسکول کے ٹیچر ہیں یا کسی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ قوم کے جو نونہال ہیں یہ آپ کے پاس اپنا قیمتی وقت لے کر آتے ہیں تاکہ کچھ سیکھیں دین, کچھ سیکھیں دنیا. آپ ان پر محنت کیجئے, اخلاص کے ساتھ ان کو پڑھائیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھیے. یہ ان کو اپنے بچے سمجھیے. آپ استاد کا مقام ایک والد کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ کی اپنی اولاد نہیں ہے لیکن اولاد کی طرح ہے. ان کو اچھی تعلیم دیجیے. آپ کی ہر حرکت پر اسٹوڈنٹ کی نظر ہوتی ہے. آپ سگریٹ پئیں گے تو اسٹوڈنٹ بھی ضرور سیکھیں گے. آپ نشہ کریں گے تو بچے بھی نشہ کریں گے. آپ گالی دیں گے تو بچے بھی گالی سیکھیں گے آپ سے, کیونکہ یہ بات طے ہے جتنا اسکول سے بچہ سیکھتا ہے اتنا گھر سے نہیں سیکھتا ہے. گھر سے زیادہ اسکول سے سیکھتا ہے, گھر سے زیادہ. ایک بات جو ڈیڈی نے کہی, بابا نے کہی, وہ بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہی, بچہ عمل نہیں کر رہا ہے. وہی بات اگر استاد کہہ دے بچہ عمل کرے گا. پریکٹیکل دیکھیے اس کو. اساتذہ کی بات کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے. اساتذہ معلمین, ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. بے شک اللہ تعالیٰ, اس کے فرشتے, آسمانی مخلوق, زمین کی مخلوق, یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں, یہاں تک کہ مچھلیاں پانیوں میں رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں اس انسان کے لیے لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے, خیر سکھاتا ہے, چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو, اس کو سکھاتا ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس کو مت بھولیں. دیکھیں حدیث, الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم ومتعلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے, لعنت کی جگہ ہے دنیا, اور دنیا کی تمام چیزیں سوائے اللہ کے ذکر کے جو دنیا میں کیا جاتا ہے, یا اس ذکر کے علاوہ جو عبادتیں ہوتی ہیں, اور عالم, ان پر لعنت نہیں ہوتی, اور علم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس, یہ بچے ہوئے ہیں لعنتوں سے. اس کے علاوہ باقی سب چیزیں لعنت کی چیزیں. ذکر اللہ کا, عالم اور متعلم, کہ اللہ کا ذکر میں اور آپ کر رہے ہیں یا نہیں. آپ ٹیچر ہیں تو پھر مخلص بنے, آپ لعنتوں سے محفوظ رہیں گے. آپ متعلم ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, تو پھر محنت کیجئے, علم حاصل کیجئے, اور سبحان اللہ دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جانتے ہیں آپ, موت سب کو آنی ہے نا. ہاتھ اٹھا کر کوئی کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں مرنے والا ہوں؟ کوئی نہیں بولے گا, سب کو مرنا ہے بھائی. کب کس کا وقت ہے نہیں معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال, مشہور حدیث ہے یہ بھی, بند, کیونکہ مرنے کے بعد عمل نہیں کر سکتے نا. ایک انسان کی میت ہے, لاش ہے, کیا وہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے؟ ہونٹ کو حرکت ہو, یا جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک ریال نکال کے صدقہ کر سکتا ہے؟ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے؟ موت مطلب عمل ختم, عمل کا سلسلہ ختم, کیونکہ عمل نہیں کر سکتا ہے نا, وہ حرکت بند ہو گئی, سانس بند ہو گئی, روح قبض ہو گئی. لیکن 3 کام اگر دنیا میں کر کے جاتا ہے تو پھر اجر کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ تینوں کام مجھ کو آپ کو کرنا ہے. میں خطبے میں سن رہا تھا تو میں نے یہ طے کیا کہ میں مرنے سے پہلے 3 کام کروں گا انشاءاللہ. میں نے سوچا بھئی ایک کام کیوں, 3 نہیں کر سکتے ہم؟ کر سکتے ہیں. آپ کریں گے؟ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. آپ کو کرنا ہے, میں تو تیار, میں کرنا چاہوں گا. میں مروں گا نا, میں مروں گا. آپ کے یہ 3 کام میرے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے. میں 3 کام کروں گا, تینوں
تینوں میں سے ایک بھی کریں گے تو فائدہ ہوگا، لیکن تین کریں گے تو 1 + 1 + 1 = 3 ہوتا ہے. ہم کو 3 چاہیے. کیا ہے یہ 3 کام؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نمبر 3 نیک اولاد جو دعا کرے. کیا کام ہے یہ؟ اس سے علم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مسجد. ایسا کام کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. کسی علاقے میں پانی کی قلت ہے، آپ نے وہاں پانی کا بندوبست کر دیا، بور ویل یا نل وغیرہ لگا دیے، کنویں کھود دیے، لوگ پانی استعمال کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، صدقہ جاریہ ہو. مسجد، بہت سارے علاقوں میں مسجد کی کمی ہوتی ہے، مسجد کو لے کر بھی عجیب مسئلے ہیں. جہاں مسجدیں فل ہیں وہاں لوگ پیسے دیتے ہیں. ایسے علاقے ہیں ہمارے ممالک میں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، ضرورت ہے مصلیوں کو مسجد کی، اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی. مسجد بنائیں گے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. یتیم خانہ بنا دے، صدقہ جاریہ ہے. بیواؤں کے لیے کچھ بندوبست کر کے جائیں، یتیم بچوں کے لیے. صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جو جاری رہے، یہ کر سکتے ہیں حسب استطاعت. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ بڑے کروڑوں کی ملینوں کی بات ہو رہی ہے، ایسے نہیں ہے. حسب استطاعت، حسب استطاعت. 10 لوگ مل کر اگر کوئی مسجد بنائے، مثال کے طور پر ایک مسجد کی ضرورت ہے کسی علاقے میں، اور 10 لوگ مل کر اپنا پیسہ ڈال کے، کیا 10 لوگوں کو صدقہ جاریہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ سر ہلا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو بھی علم ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2 علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. کیا آپ کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ علم جو نافع ہو، تو اس کا مطلب علم ہونا پھر نافع بھی ہونا. علم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، نافع تو بعد میں ہو گیا، کہیں دار نہ ہو جائے، نقصان دہ. تیسری چیز نیک اولاد جو دعائیں کریں. کس کے پاس بچے نہیں ہیں؟ اکثر صاحب ولد ہے، کم لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں ہے. اکثر دیکھیے آپ، میں پورے لائن میں یہاں سے پوچھنا شروع کر دوں، بچے ہیں؟ یہ دیکھیں سر ہل رہے ہیں. اولاد ہے؟ اولاد ہے آپ کی؟ ہے؟ سنو، یہ تو خود بچہ ہے. مشہود بھائی، ہاں دیکھیے، دیکھیے ہے 1 2 3 5 نہیں بچے ہیں. احمد بھائی کی شادی نہیں ہوئی ہیں؟ ہاں ان کے تو جانتا ہوں، 4 5 بچے ہیں. اکثر صاحب اولاد ہوتے ہیں. نیک اولاد، بچے ہیں کیا نیک ہیں؟ یہ ہے سوال. کیوں نہیں ہے نیک؟ آپ بنائیں گے تو نیک ہوں بچے. بہت بڑا کام ہے بچوں کو نیک بنانا. صدقہ جاریہ اور علم سے، دونوں سے زیادہ میرے خیال میں، میرا اللہ عالم، بچوں کو نیک بنانا. اللہ اکبر. بچے کب بڑے ہو جاتے ہیں، بچے کب ان کی عمریں دراز ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. عام طور پر کیا ہوتا تھا پہلے، ابھی تو اور دوسرے طریقے سے ہو رہا ہے، باپ کمانے میں مصروف تو بچوں کی تربیت میں ایشو ہو گیا. وقت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ مجھے آتے ہیں، اکثر بچے جو بگڑے نا، اکثر بچے جو بگڑ گئے، اس کی وجہ والد نے ان کو اس عمر میں جب تعلیم صحیح دینی چاہیے تھی تربیت نہیں کی، بزی ہو گئے، مصروف ہو گئے. والدین کی لاپرواہی، یہ جملہ ہے ان کا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا. والدین کی لاپرواہی ایک ورڈ ہے، سمجھتے ہیں جی. آج کیا ہے، باپ باہر مصروف ہے کمانے میں، پیسہ. عام طور پہ یہ بچے اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا اوڑھنا. اچھی تعلیم نہیں ہے بچوں کے پاس. کھا رہے، اچھا پی رہے، اچھا اوڑھ رہے، اچھا. تعلیم، تربیت اس طرف زیرو. کیوں نہ ہم ویک میں ایک دن کم سے کم فکس کریں، بچوں کے ساتھ ایک سٹنگ ہو، جمعہ کی رات میں یا ہفتے کے دن ہم بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ. فون سائیڈ میں، بک سائیڈ میں، میاں بیوی بچے آپس میں بیٹھ کے بات کریں، کچھ نصیحتیں ہوں، کچھ تربیت ہو. کتنی اچھی چیز ہے. دیکھیے آدھا گھنٹہ فکس کریں. سنو، آج کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہ فون نے ہم کو بزی کر. اچھا اماؤں کا حال کیا ہے دیکھیے آپ. تربیت بچوں کی کہاں ہوگی، کیسے ہوگی؟ دیکھیے نیک کیسے بنیں گے بچے جو پیارے ہیں. ابا کمانے میں مصروف، باہر مصروف، دوستوں میں مصروف، اماں فون میں مصروف، ریلز میں مصروف، سیریلز میں مصروف، واٹس ایپ پہ مصروف، فیس بک پہ مصروف، انسٹاگرام پہ مصروف، اور کیا ہے، اسنیپ چیٹ اس میں مصروف. اماں اس میں مصروف ہو گئی، یا گیمز میں مصروف. تو کہاں بچے نیک ہوں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے دیکھتے 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 بڑے ہو، شادیاں ہوں گے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، دنیا ختم. تو یہ 3 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کر کے جائے، صدقہ جاریہ، علم، نیک اولاد جو دعائیں کرے تو اس کے لیے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تینوں کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث خطبے میں پیش کی گئی آخر میں، جی ہاں آخری حدیث کی خطبے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے عالم کا حق ادا نہ کرے۔ تین چیزیں جو نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ وہ کون؟ بزرگوں کی عزت، بڑوں کی عزت، ہم سے جو بڑے ہیں عمر میں، جن کی داڑیاں پک چکی ہیں یا عمر میں بڑے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام، یہ بھی دین کی تعلیم سے ملتا ہے۔ اور دنیاوی علوم بھی پڑھانے والے ٹیچرز اگر بچوں کو سکھائیں گے بڑوں کا ادب، ایلڈرز کی رسپیکٹ، بڑوں کا ادب اور احترام، تو ان کو آئے گا۔ تو جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، بڑوں کا ادب کرنا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے ادب، اخلاق۔ نمبر 2، چھوٹوں پر رحم، یعنی اپنی اولاد پر، بچوں پر رحم، اور سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ ان کو دوزخ کی آگ سے بچائیں۔ اس راستے پہ مت چلائیے جس سے دوزخ کی آگ میں چلے جائیں بچے آپ کے، یہ سب سے بڑی رحمت ہوگی آپ کی اپنے بچوں کے لیے۔ اس کے علاوہ دین دنیا کی ضروری تعلیم دے اپنے بچوں کو، رحم کریں ان پر، اپنی اولاد پر۔ تیسری چیز، علماء کی قدر نہ کرنا۔ جو قوم علماء کی قدر نہیں کرتی وہ علم سے محروم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے وہ بستیاں، وہ سٹوڈنٹس، وہ بچے جو علماء کی قدر نہیں کرتے کیسے علم سے محروم ہو گئے، بھٹک گئے اور ضلالت اور گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ترجمہ ختم ہوگا خطبے کا، کیا لے کے اٹھیں گے ابھی ہم؟ کفارۃ المجلس پڑھنا جانا ہے گھروں کو، جمعہ ہے، آج چھٹی ہے، کل بھی چھٹی ہے، پرسوں سے مدارس شروع ہیں، اس کے بعد نیکسٹ ویک سے اسکول شروع ہیں۔ اب کیا بولتے ہیں اس کو؟ لیسن لرن بولیں گے اس کو۔ لیسن لرن کیا ہے؟ کیا ہم نے سیکھا آج کے خطبے سے؟ ہم نے آج کے خطبے سے یہ چیز سیکھی، انشاءاللہ میں ہر ترجمے میں بتاؤں گا، میرے خیال سے بہتر ہوگا۔ آج کے خطبے سے ایک چیز ہم نے سیکھی جمعہ کے، وہ یہ ہے کہ بھئی دین اور دنیا کی علوم کی بڑی اہمیت ہے، سب سے زیادہ اہمیت دین کی تعلیم کی ہے، اور یہ اعلیٰ تعلیم کہلائے گی۔ اس کے علاوہ دنیاوی علوم کی بھی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، اس میں کوئی نشان نہیں۔ تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہماری اولاد، ہم اور ہماری اولاد دین کی بنیادی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور دنیا کی تعلیم بھی، کورسز بھی، جس سے ہم کو یا ہمارے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے، ہم حاصل کریں۔ یہی ہے نا لیسن لرن، یہی ہے نا بھائی۔ آج ہم نے یہ سیکھا ہے خطبے سے کہ ہم کو جو ہے یہ دونوں کام کرنے ہیں، اور اس کے لیے کل کریں گے، پرسوں۔ تصویف ایک خطرناک چیز ہے، تصویف معلوم ہے؟ سن بولتے سن، ان قریب میں کروں گا، آج نہیں کل، وہ کل نہیں آئے گا پھر کبھی، وہ کل کروں گا والا معلوم ہوتا نا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے حارث بھائی، بڑی اچھی بات انہوں نے ایک مرتبہ کہی کہ ہم جو کاموں کو ٹالتے ہیں، ایک کام آپ کو کرنا ہے ابھی، جیسے آپ نے، آصف بھائی نے مجھ سے ایک نمبر مانگا، مجھے ان کو نمبر بھیجنا ہے، میں کہوں گا ٹھیک ہے بعد میں بھیج دوں گا، میں یہ بعد میں بھیج دوں گا، بعد میں مصروف ہو جاؤں گا، نمبر نہیں بھیج پاؤں گا۔ جو کام آپ ابھی کر سکتے ہیں کر دیجیے، آپ کل پر بعد میں مت ٹالیے، وہ بعد نہیں آتا ہے، آپ بزی ہو جائیں گے، ذہن سے چیز نکل جائے گی، بھول جاتا ہے انسان۔ اور یہ ہم عام باتوں کی اگر کریں تو وہ اپنی جگہ ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں جو دین کی تعلیم بچوں کو دینی ہے، دنیا کی تعلیم دینی ہے۔ تو پھر ایک سوال آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے، اور اب گھر جا کر اپنی وائف سے کرنا ہے، کیونکہ اسکول شروع ہونے والے ہیں، مدرسے اور اسکول۔ کیا ہمارے بچے دین کی ضروری تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کی بیوی آپس میں بات کر لیں، میں میری بیوی سے پوچھوں گا، انشاءاللہ جا رہا ہوں میں گھر ابھی سیدھے، میں پوچھوں کیا ہمارے بچے دین کی ضروری تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں تو ٹھیک، صحیح جگہ سے، صحیح استاد سے، اوکے، نہیں تو کیوں؟ تو پھر کروانا ہے بچوں کو دین کی تعلیم دینی۔ دوسری، کیا ہمارے، دو سوالات بس، کیا دنیا کی فائدے مند تعلیم ہمارے بچے حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ دو سوالات جو آن لائن بھی سن رہے ہیں، فیس بک وغیرہ پہ لائیو سن رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بیٹھ کر میاں بیوی یہ دو سوالات کا صحیح جواب تلاش کریں۔ کیا دین کی ضروری بنیادی تعلیم ہمارے بچے حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا دنیا کی فائدہ مند تعلیم یا کورسز ہمارے بچے کر رہے ہیں یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔